نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ عقائد اہل سنہ والجماعہ میں ہمارا آج کا عقیدہ ہے جنات کے بارے میں۔ جنات یا جن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک قدیم پرانی مخلوق ہے، جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانوں کی پیدائش سے بہت پہلے آگ سے بنایا تھا۔ انسانوں سے پہلے زمین پر جنات آباد تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خلافت ارضی کا اعزاز، زمین کی خلافت کا اعزاز وہ انسان کو عطا فرمائے، جنات کو عطا نہیں کیا۔ جن کی تعریف یہ ہے کہ یہ آگ سے بنی ہوئی ایک مخلوق ہے اور یتشکل باشکال مختلفۃ، جنات اپنی شکلیں تبدیل کرتے رہتے ہیں، ہر طرح کی شکل کے اندر وہ آ سکتے ہیں، اور ان میں یعنی خواتین بھی ہوتی ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں، جوڑا جوڑا ہوتے ہیں۔ جبکہ اس کے مقابلے میں فرشتوں کی تعریف یہ ہے کہ وہ نور سے پیدا کی گئی ایک مخلوق ہے، اور وہ اپنے صورتیں تبدیل کرتے ہیں، اور ان میں مذکر اور مؤنث نہیں ہوتے۔ جنات اب بھی موجود ہیں اور زمین کے مختلف حصوں میں آباد ہیں۔ جنات کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ قدرت دی ہے کہ وہ انسانوں کو نظر نہیں آتے، جیسے فرشتے انسانوں کو نظر نہیں آتے۔ جنوں کی اپنی کوئی شکل نہیں، وہ نظر نہ آنے والی ایک لطیف مخلوق ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنات کو اختیار دیا ہے کہ وہ جو شکل چاہیں اختیار کر سکتے ہیں۔ عام طور پر جنات سانپ، بلی اور کتے کی شکل اختیار کرتے ہیں، زیادہ تر ان شکلوں کے اندر وہ آتے ہیں۔ مجموعی لحاظ سے جن انسان سے زیادہ طاقتور نہیں، صرف اتنا ہے کہ وہ نظر نہیں آتا اور لمبی لمبی مسافت بہت جلد قطع کر لیتا ہے، طے کر لیتا ہے، انسانی جسم میں حلول کر سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن طاقت کے لحاظ سے انسان جو ہے وہ جن سے زیادہ طاقتور ہے۔ البتہ جنات کی عمریں انسانوں کی نسبت بہت زیادہ لمبی ہوتی ہیں، کئی سو سال ان کی عمریں ہوتی ہیں، اور انسانوں کی طرح جنات بھی عقل و شعور کے مالک ہیں، مکلف ہیں، یعنی احکام خداوندی کے پابند ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سارے اوامر وہ ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ انسانوں کی طرح جنات میں بھی ہر طرح کے فرقے اور گروہ ہیں، ان میں بھی مسلمان، کافر، نیک اور بد یہ موجود ہیں۔ جنات میں بھی دیگر مخلوقات کی طرح نر و مادہ ہیں، اور ان میں باقاعدہ توالد اور تناسل کا سلسلہ بھی ہے۔ جنات میں شریر لوگوں کا نام شیاطین ہے۔ قرآن کریم میں اسی قسم کے جنات کو شیاطین کہا گیا جو شریر ہیں، اور جنات بھی دیگر مخلوقات کی طرح کھانے پینے کے محتاج ہوتے ہیں۔ بعض احادیث مبارکہ میں ہڈی وغیرہ کو جنات کی خوراک بتایا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اکثر جنات یہ آسمانی خبریں سننے کے لیے اوپر چلے جایا کرتے تھے، اور اس میں اپنی طرف سے 100 جھوٹ ملا کر کاہنوں کو بتلایا کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد یہ سلسلہ بند ہوا۔ اب اگر کوئی جن وہ آسمانی خبریں سننے کے لیے اوپر جاتا ہے تو شہاب ثاقب کا انگارہ پھینک کر اس کو بھگا دیا جاتا ہے، جلا دیا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو بیان کیا، وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا۔ اور دوسرے مقام پہ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، سورہ ملک میں۔ زمانے جاہلیت میں لوگ جنات کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ رات کسی جنگل میں آ جاتی تو اعوذ بعظیم ھذا الوادی من الجن، یعنی میں وادی کا جو سب سے بڑا جن ہے تو اس کی پناہ چاہتا ہوں، یہ الفاظ وغیرہ کہتے تھے۔
اور اس عمل سے جنات اپنے آپ کو بہت بڑا اور انسان سے افضل سمجھنے لگے تھے کہ بھئی انسان ہم سے ڈرتے ہیں، ہماری پناہ چاہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے اس طریقے بد کا خاتمہ ہوا اور بندوں کو صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا۔ بعض جنات ایسے بھی ہیں جن کو شرف صحابیت بھی حاصل ہے، یعنی وہ صحابہ کرام میں سے صحابی جن۔ نصیبین کے بعض جنات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست قرآن کریم سننے کا شرف بھی حاصل کیا ہے۔ یہ جو قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، مقام نخلا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے وقت جب طائف سے واپس آ رہے تھے، تلاوت فرما رہے تھے، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ اس موقع پہ بھی جنات کی ایک جماعت آئی تھی اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ صرف تلاوت سنی، مسلمان ہوئے، بلکہ اپنی قوم کے پاس گئے اور ان سے کہا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ، یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، قوم کو بھی دعوت دی کہ تم اللہ کے نبی کی بات مانو۔ نیک اور فرمانبردار جن وہ جنت میں جائیں گے، کافر اور نافرمان جن وہ جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ شیطان بھی در حقیقت جنوں میں سے ہے۔ کان من الجن، کثرت عبادت کے سبب وہ فرشتوں کے ساتھ رہنے لگا، آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے ملعون اور مردود قرار دیا گیا۔ قیامت تک اسے لوگوں کو بہکانے اور غلط راہ پر لگانے کی مہلت دی گئی۔ قیامت کے دن اسے اور اس کے متبعین کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ جنات کا وجود قرآن و حدیث کے قطعی دلائل سے ثابت ہے اور ان کے وجود کو تسلیم کرنا فرض اور ضروری ہے۔ جو شخص جنات کا انکار کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ یعنی عقائد کی کتابوں کے اندر لکھا ہے، تفسیر مظہری وغیرہ کے اندر بھی یہ بات موجود ہے۔